یہ بات حق ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ جو شخص منہاج القرآن کی رفاقت لے گا اور رفاقت کا حق ادا کرے گا۔ رفاقت سے مراد صرف وہ فارم فل اپ کر دینا اور جو بھی آپ کو رفاقت کی فی ہوتی ہے وہ پے کر دینا، یہ رفاقت کا ایک جسم ہے، اور جسم انسان نہیں کہلاتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو۔ اگر روح نکل جائے اسی جسم سے، اور وہ آدمی آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر پہلے اسے نام لے کے بلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جوں ہی اس جسم سے روح نکلتی ہے، وہی شخص چارپائی پہ آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بیٹا تھا، باپ تھا، بھائی تھا، دوست تھا، مگر کبھی سنا کہ روح نکلنے کے بعد کسی نے اس کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نام لے کے بلایا؟ کبھی کسی نے یہ تجربہ کیا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ میت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت۔ یعنی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کا نام بھی نہیں رہتا، کوئی اور عنوان مل جاتا۔ روح کے برقرار رہنے سے نام بھی جائز لگتا ہے اور پہچان بھی ہوتی۔ اس طرح رفاقت منہاج القرآن کی، یہ منہاج القرآن کی رفاقت اگر صدق کے دل سے ہو، اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہو، تعلیمات پر عمل ہو، اس کے دیے ہوئے طور طریقے، اخلاق، چال چلن کے مطابق حتی الوسع بندہ زندگی گزارے، اللہ رسول کی، اس کے دین کی نوکری تھوڑی زیادہ کرتا رہے، کبھی اس سے کٹے نہیں، جڑا رہے۔ کیا؟ جڑا رہے، کٹ آف نہ ہو، اور اسی سچائی کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اس کی موت آ جائے اور آپ دفن کریں، تو میرے دل کو یقین ہے کہ اسے پہلی رات ہی قبر میں منہاج القرآن کے رفیق ہونے کی سمجھ آ جائے، اس کا نفع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ منہاج القرآن کیا ہے؟ یہ اس دور میں جب لوگ بھولنے کے عادی ہیں، اس دور میں جب لوگ بھول چکے ہیں، بھول رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں اور بھولتے جائیں گے، تو بھولنے کے دور میں منہاج القرآن کسی کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اس کی یاد کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ منہاج القرآن کو اپنائے اور منہاج القرآن سے جڑا رہے، اور منہاج القرآن سے جڑے رہنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھے، یہ میرے ہاتھ چوم لے، مجھے عقیدت محبت کے القابات سے پکار لے، اس سے مقصود پورا نہیں ہوتا۔ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے منہاج القرآن کی شکل میں آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں، ایک تھال میں، ایک دسترخوان پہ رکھا ہے، اس میں سے کھائے۔ اگر میں نے آپ کو ایک دسترخوان بنا کے دے دیا، اس دسترخوان کا نام رکھا ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل، اگر آپ اس میں سے کھائیں ہی نہ کچھ اور ایسے واہ واہ کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں،
بہت اچھا کھانا ہے، تو یہ سچ بات ہے؟ کیسے پتا ہے بہت اچھا کھانا ہے؟ کھایا ہی نہیں ہے، چکھا ہی نہیں ہے۔ تو دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کھایا جائے۔ جو مشروب دیا جاتا ہے، یہ جوس ہے، یہ کوک ہے، یہ سیون اپ ہے، اور طرح طرح کے جوسز ہیں، تو جوس کا مطلب ہوتا ہے پیا جائے، پڑا رہے اور آدمی کے ہاتھ میں ہو، پیے نہیں، تو اسے اس کی ٹھنڈک کا اور اس کے ذائقے کا، لذت کا احساس کیا ہوگا؟ اس نے صرف دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، چکھا نہیں ہے۔ تو خالی دیکھنا بھی یہ نہیں کہتا کہ کلیتاً بے نفع ہے، یہ نہیں کہتا۔ خالی دیکھنے میں بھی بسا اوقات نفع ہوتا ہے۔ آپ باغ میں جاتے ہیں، بہار کا موسم ہے، خوبصورت پھول کھلے ہیں، آپ خالی دیکھتے ہیں، سرسبز شاداب فصلیں ہیں، گھاس ہیں، گارڈن ہے، جاتے ہیں صرف دیکھتے ہیں، تو دیکھنے سے بھی نظروں کو ایک تراوت ملتی ہے، فریشنس ملتی ہے، اس دیکھنے کا بھی ایک صحت پہ اثر پڑتا ہے، سمجھ گئے نا؟ صحت کا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر اچھے باغات میں، سرسبز و شاداب زمینوں پر، گراؤنڈز میں، پارک میں، خالی دیکھنے کے ساتھ اگر آپ لمبے لمبے سانس بھی لیں، تو پہلے صرف منظر کا لطف آیا تھا، جب لمبے لمبے سانس لیں گے اس جگہ پر، تو جتنا اماؤنٹ آکسیجن کا ہے اس فریشنس میں، لمبے سانسوں سے وہ آکسیجن اندر جائے گی، وہ جو لمبے سانس لیں گے آکسیجن اندر جائے گی، وہ آپ کے پھیپھڑوں میں بھی جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو لمبا سانس لے رہا ہوں، اس کا فیض کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ خاص نقطہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فیض، آپ کے حساب سے بس لمبا سانس لے رہے ہیں۔ بھائی آپ یہی کچھ سمجھیں، لمبا سانس لیتے رہیں، باقی کام وہ سانس خود کرتا رہے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کو پوری سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر وہ کام جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ عمل وہ اپنا کام خود کرتا رہے گا۔ تو لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، وہ سانس ہوا کی نالی سے آپ کے لنگز تک جا رہا ہے، پھر آپ اس کو سانس کہہ رہے ہیں، مگر سانس کیا ہے؟ وہ فریش ایئر اور آکسیجن کو کیری کر کے اندر لے جا رہا ہے، وہ آپ کے لنگز تک جا رہی ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا فیض دینا ہے، مگر آپ کے خیال سے وہ لنگز تک پہنچی نہیں، وہ لنگز تک گئی، ان پھیپھڑوں تک خون جا رہا ہے۔ بلڈ جب پمپ کرتا ہے دوران خون ہر جگہ، تو وہ پھیپھڑوں تک جاتا ہے، وہاں سے وہ آکسیجن کیری کر کے دل کو جا کے پہنچاتا ہے۔ آپ کے حساب میں یہی ہے کہ اچھے باغ میں ہم نے سانس لیا، آگے کا کچھ پتا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں منہاج القرآن کا سانس لیں، لمبے لمبے سانس لیں، باقی کام منہاج القرآن خود کر لیں، یعنی اندر ڈالیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اندر ڈالیں، ہم اس کو باہر رکھتے ہیں، ہم اس کو خالی رفاقت فارم اور فل کر کے فیس دے کے اس کو باہر رکھتے ہیں۔ تو آپ کے حساب سے وہ سانس تھا، سانس میں آکسیجن گئی، اپیرنٹلی دیکھنے میں وہ صرف پھیپھڑوں تک، لنگز تک پہنچی، وہاں نہیں رکی، وہاں خون پہنچا، خون نے آکسیجن کیری کر کے دل تک پہنچائی، اور دل کی زندگی تازہ ہوئی، دل کی زندگی تازہ ہوئی۔ میکسیمم آپ یہاں تک پہنچے نہیں، یہ فیض وہاں بھی نہیں رہتا۔ پھر جب آکسیجن دل پر پہنچی اور خون کا حصہ بن گئی، تو دل کی پمپنگ سے سر سے دماغ سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کے ہر عضو میں چلی گئی، سارے جسم کو فیض مل گیا۔ اور کیا کیا تھا؟ صرف لمبا سانس لیا۔ آپ سمجھے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ لمبا سانس لیا۔
تو بیٹے بات یہ ہے کہ جب آدمی چیز اندر ڈالتا ہے اپنے باطن میں تو باہر میں بھی انسان فریشنس فیل کرتا ہے، اور وہ فریشنس بھی آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے، آنکھوں تک نہیں رہتی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔